رحمت اللہ علیہ، میں تاریخ کو بھی ادب میں شمار کرتی ہوں، وہ کیسے رحمت اللہ علیہ ہو گئے؟ باپ کو قید کیا رحمت اللہ علیہ، ایک بھائی جس کے حسن، آنکھوں کا حسن اور روشنی مشہور تھی، اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں رحمت اللہ علیہ، ایک بھائی جس کی فکر زندگی کے خانوں کو توڑنے کے لیے تصوف کی طرف چلی گئی، جس نے دیواریں توڑ کے پل بنانے شروع کیے، انہوں نے کہا تم بھی اس قابل نہیں۔ ایک بہن تھی، حد ہو گئی، عورت ہو کے ذہین بھی، عورت ہو کے شعر بھی کہتی ہے، عورت ہو کے گفتگو کا جواب بھی دیتی ہے، انہوں نے اس کو بیگم کوٹ میں لاہور کے قریب تقریباً دیوار میں چنوانے کی بات ہے۔ رنجیت سنگھ کا خدا بھلا کرے کہ جو بیگم کوٹ میں زیب النساء کے مزار کا سنگ مرمر تھا، اس سے انہوں نے لا کے بادشاہی مسجد کے سامنے وہ مڑی بنا دی۔ سو عورتوں کا سنگ مزار بھی کہیں نہ کہیں مردوں کے سر کے لیے بہت اونچی چیز ہو جاتا ہے رحمت اللہ علیہ۔ اب اچھا، دکن کے فتح کرنے کا جنون کہ اللہ اللہ، اور کہتے ہیں خزانہ اس لیے خالی ہو گیا کہ ابا نے تاج محل بنوا دیا تھا۔ خزانہ دکن کی جنگ تو نہیں نا، اس میں تو بھٹے کھاتے جاتے تھے اور دیر کھاتے واپس آ جاتے تھے، کوئی پیسہ تو خرچ ہوتا نہیں تھا اس سے تو خالی ہوا نہیں۔ 25 برس، اور ایک دکن کے ایک بزرگ کا انہیں پتہ چلا اور کہا کہ ان سے کہیے کہ وہ ہم سے ملنے آئے، میں آپ کو یہ ادب کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ اور انہوں نے جب جواب بھیجا کہ میں کسی سے ملنے نہیں جاتا، میں خدا کا بندہ فقیر آدمی، مجھے بادشاہوں سے کیا لینا دینا۔ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک غار میں رہتے ہیں بالکل مٹی کے، مگر وہاں 2 دربان کھڑے ہیں۔ خیر انہوں نے جا کے بتایا کہ جی ذل الہی، اور اب ہم جتنا ذل الہی سے ڈرتے ہیں الہی سے نہیں ڈرتے، ہم ذل الہی سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ کہ وہ تشریف لائے ہیں کہ بلاؤ۔ جاتے ہی عالمگیر نے کہا کہ درے درویشاں دربان نہ باید، کہ درویشوں کے دروازے پر دربان نہیں ہونا چاہیے۔ اس بزرگ نے، کیا باصفا بزرگ ہوگا، چھوٹتے ہی جواب دیا بے باید، بے باید، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، تا سگے دنیا نہ آید، تاکہ دنیا کا کتا اندر نہ آ سکے۔ یہ تہذیب بذات خود فکر کی اور احساس کی اور اخلاق کی اور برتاؤ کی اور حسن عمل کیا، میں اس کو ادب کہتی ہوں۔ اگر افسانہ لکھا تو ادب نہیں، بات کہہ دی تو بھی بڑا ادب ہے۔ جب اپنے طالب علمی کے زمانے میں انڈیا آفس پڑھنے گئی، اور افتخار صاحب نے وہ ضرور دیکھا ہوگا، تو شاہجہان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک عرضی موجود ہے، جناب عالمگیر جہاں پناہ ذل الہی شہنشاہ، اور مجھے وہ تمام القاب بھول گئے ان کے نام، اس میں یہ لکھا تھا کہ مجھے تم نے قید میں رکھا ہے تو مجھے بچوں کو پڑھانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس پر جناب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا موجود ہے، بادشاہی رفت پورے بادشاہی نہ رفت، بادشاہی چلی گئی، یعنی ان کو استاد بھی بادشاہ نظر آتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح کہ میرا کیا منصب ہے۔ اور میں اردو ادب کی طالب علم بڑی محبت اور شعوری طور پر بنی تھی۔ میری بڑی محترم استاد، میں انہیں اپنا مرشد کہتی ہوں، مسز سراج الدین، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ عارفہ اگر ایم اے کرو گی تو انگریزی میں ایم اے کرو گی، ورنہ کسی دوسرے مضمون میں ایم اے نہیں کرنے دوں گی۔ جب داخلے کا وقت آیا تو جا کے ان کے گھٹنے پکڑے، پیر چھوئے اور کہا دیکھیے حضور، یہ ایک زندگی بھر کے تصور کا معاملہ ہے، آپ مجھے شرمندہ کروا دیں گی۔ کہنے لگی انگریزی میں ایم اے کر کے کوئی شرمندہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اردو میں نہ کرنے سے میں شرمندہ ہو جاؤں گی کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں بھی ان میں سے نکل گئی جنہیں اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنے ورثے پر کوئی اعتبار نہیں تھا، اور میں اسے جاننا چاہتی تھی، جان تو آج تک بھی نہیں پائی، پر تعارف تو ہو گیا نا، تھوڑا سا تعارف تو ہو گیا تھوڑا سا۔
اور اس تعارف نے مجھے یہ مجال دی کہ میں یہاں آؤں اور آپ کے سامنے بات کر سکوں. اردو ادب مخلوق الحال ادب نہیں ہے. دنیا کا کوئی ادب مخلوق الحال نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنی چھوٹی زبان کا ادب کیوں نہ ہو. فلاکت تو لوگوں کی ہوتی ہے، اظہار کی نہیں ہوتی. ہماری قوت اظہار مٹ گئی تو اس میں اردو کا کیا قصور ہے؟ جن کے پاس میسر ہے وہ آج بھی لکھتے ہیں، سوچنے کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں، کچھ نشاط آرزو بھی ہے، کچھ توقع بھی ہے، امید بہار بھی ہے. خزاں کے پتے جھڑتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کے نامے چلے آتے ہیں. اور میں نے نہیں کہا فیض صاحب کی بات یہ فیض صاحب کی بات ہے. تو جب کوئی ایسا تہذیبی سرمایہ موجود ہو جو خزاں کے پتوں کو نامہ یار سمجھے، وہاں الجھن کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو سلجھن ہی سلجھن ہونا چاہیے. یہ تعصبات کی موشگافیاں تو ہم نے، آپ دیکھیے گا کہ ہمارے یہاں مسلم لیگ الف سے لے کے مسلم لیگ یہ تک ہے.